فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي العظيم المبين المبين ونحن على طريق من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے کہ تو جگ میں بے مثال ہے شجاعت حسین کی، تو جگ میں بے مثال ہے شجاعت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ کی شہادت حسین کی. تو جگ میں بے مثال ہے شجاعت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ شہادت حسین کی. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ہر دور کے یزید کو ناکام کر گئی، ہر دور کے یزید کو ناکام کر گئی، ہر دور کے یزید کو ناکام کر گئی. اکبر کی ایک اذان امامت حسین کی، اکبر کی ایک اذان امامت حسین کی. اور ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا، ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا، ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا. ہند الولی نے، توجہ کریں، ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا، ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا. بنیاد لا الہ یہ حقیقت حسین، بنیاد لا الہ حقیقت حسین کی. اور ایک شعر دیکھیں گے کہ قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا، قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا، قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا. رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین. اور معزز سامعین کچھ اشعار اور دیکھیں کہ یہ واقعہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ واقعہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے. ذات ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. یہ واقعہ بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ. کرب و بلا میں حر بھی ہے، حر ملا بھی ہے، کرب و بلا میں حر بھی ہے، حر ملا بھی ہے. معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم شان امام حسین کو گفتگو کریں، اور انشاءاللہ بلکہ اہل بیت امام حسین کی شان، اہل بیت کے ہر ایک فرد کی شان و شوکت کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا. اہل بیت کے ذکر، اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ضرورت نہیں، بلکہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہل بیت کوئی 2-4 گھنٹے میں بیان کر دینے والی
تاریخ نہیں بلکہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت کا ذکر ختم نہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہے، دین ختم ہو سکتا ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت پاک کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن معزز سامعین، کچھ نقطے آپ کے سماعتوں کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ توجہ کیجیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب سے، اپنے پیارے نبی سے، اپنے پیارے رسول سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے جن سے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، آپ سے عقیدت رکھنے والوں سے، آپ سے محبت کرنے والوں سے کہہ دیجیے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے صدقے میں تمہیں جان ملی، میرے صدقے میں تمہیں اولاد ملا، میرے صدقے میں تمہیں عرفان ملا، میرے صدقے میں تجھے رمضان ملا، میرے صدقے میں تمہیں قرآن ملا، حد تو یہ ہے کہ میرے صدقے میں تمہیں خدا ملا۔ اتنی نعمتیں میری ہی صدقے میں ملا، مگر ان نعمتوں کا بدلہ میں تجھ سے نہیں مانگتا، مگر میری قرابت کی محبت ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا، حضرت خاتون جنت سے محبت کرنا، حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ سے محبت کرنا، مولائے کائنات حضرت حسن علی سے محبت کرنا، مولائے کائنات حضرت امام علی سے محبت کرنا، حضرت امام حسین سے محبت کرنا، حضرت امام حسن سے محبت کرنا، کیونکہ وہی امام حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، یزید کا مقصد ہوگا قرآن مٹا دینا، امام حسین کا مقصد ہوگا قرآن بچا لینا، یزید کا مقصد ہوگا مذہب مٹا دینا، امام حسین کا مقصد ہوگا مذہب بچا لینا، یزید کا مقصد ہوگا عرفان مٹا دینا، امام حسین کا مقصد ہوگا عرفان بچا لینا، یزید کا مقصد ہوگا قرآن مٹا دینا، امام حسین کا مقصد ہوگا قرآن بچا لینا، یزید کا مقصد ہوگا رمضان مٹا دینا، امام حسین کا مقصد ہوگا قرآن نماز رمضان بچا لینا۔ وہی امام حسین کربلا کے سنسان جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا کہ دستے کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تو نے حسین مرنے کو جینا، ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اے محبوب، آپ سے جو عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان سے کہہ دیں وہ میرے اہل بیت سے، وہ آپ کے خاندان سے محبت آئے، انہیں خاندان میں سے ایک شخص کا ذکر کرو جنہیں مولا امام الحسین برادران ملت اسلامیہ حضرت امام حسین کی شان ملاحظہ ہے۔ زندگی حیات باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز پچھلے جمعے کو، آنے والے جمعہ کو، پچھلے جمعے کو میں نے امام حسین اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اس جمعے کو امام حسین کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اور آنے والے جمعے کو انشاءاللہ اہل بیت شہدائے کربلا کی شہادت پیش کی جائے گی۔ کربلا کے اندر جنگ کیوں ہوئی یہ بتایا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مولا کائنات کو ساتھ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ دیر میں حضرت علی حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آتے ہیں، اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج میری بیٹی کے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ صحابہ کرام مولا کائنات کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر
تشریف لے گئے، لیکن معزز سامعین اس سے قبل کا نظارہ ملاحظہ کریں۔ حضرت مولا کائنات فرماتی ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، دیکھیں کسی کا کوئی نام رکھتا ہے، کسی کا کوئی نام رکھتا ہے، کسی کا نام کوئی خطیب رکھتا ہے، یا کسی کا نام کوئی مفقر رکھتا ہے، یا کسی کا نام کوئی مدبر رکھتا ہے، یا کسی کا نام کوئی محدث رکھتا ہے، لیکن قربان جائے امام حسین کی ذات پر، قربان جائے امام حسین کی ذات پر، امام حسین کا نام حسین کوئی اور آدمی نہیں بلکہ خود خالق کائنات نے رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کا نام خود خالق کائنات رکھتا ہو، جس کا نام خود خدا رکھتا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آقا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، امام حسین کی ولادت ہوئی تو اس وقت تقریباً 4000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا معزز سامعین، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، معزز سامعین، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی درمیان میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ بناتے ہیں تاکہ مبارکبادی پیش کیا جائے، تاکہ نوازے کی مبارکبادی پیش کی جائے۔ مفکرین نے تقریباً کم و بیش سارے مفکرین محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ برادران ملت اسلام، جیسے ہی حضرت جبریل امین آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے تھے کہ ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب سے ہٹا دیا تھا، جس کے بالوں پر اللہ نے جلا دیا تھا۔ برادران ملت اسلام، ایک فرشتہ تھا جس کی ڈیوٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا تھا، چھین لیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ فرشتہ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل کہاں جا رہی ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ آج سید العالمین کے گھر پر، رحمت للعالمین کے گھر پر نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ میں اس فرشتے کی دو نام بتائی جاتی ہے، بلکہ نام تو ایک ہی ہے لیکن تلفظ الگ ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس کا نام فطرس تھا، اور کچھ نے کہا کہ اس کا نام پطرس تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، المختصر، پطرس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہو سکتا کہ میرا کام بھی بن جائے۔ کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے منصب کو چھین لیا ہے، میرا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی کو ہٹا دیا ہے، مجھے منصب سے ہٹا دیا ہے، میرے بالوں پر کو چلا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی کے نواسے کے صدقے میں میرا بھی کام بن جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، المختصر یہ حضرت جبریل امین آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا اب سوچے تو صحیح، سید الملائکہ کسی کی ولادت پر میرے مبارکبادی دیتا ہے، یا کسی کی ولادت پر فلاں مبارکبادی دیتا ہے، یا کسی کی ولادت پر امام صاحب یا مولانا صاحب مبارکبادی دیتی ہے، لیکن حسین کی ذات پہ قربان جاؤ، حسین کی ذات پہ قربان جائے۔ حسین کی شان کیا ہے؟ حسین کی شان پر حسین کی ولادت پر سید الملائکہ، سید العالمین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس حسین کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت جبریل امین نے مبارکبادی پیش کی، اس کے بعد سے فرمایا یا رسول اللہ، فطرس آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس کی کچھ التجا ہے، سماعت کر لیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرس کی طرف توجہ کیا، جیسے ہی توجہ دے رہا تھا کہ فطرت نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، نواسے کی ولادت مبارک ہو۔ سوچے تو صحیح، جس کی ولادت پر عرش والے فرش پر آئے اور مبارکبادی دی، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، فطرت نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ایک التجا لے کر آیا ہوں، ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ وہ آرزو یہ ہے کہ کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے جس منصب پہ میں تھا اس منصب سے برخاست کر دیا گیا ہوں۔
میرے بالوں پر کو جلا دیا گیا ہے، میری جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ کرنا، دو جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیوٹی کو چھینا کیوں گیا، اس لیے چھینا گیا۔ فطرت کہتے ہیں کہ میں ایک دن آسمان سے نیچے دیکھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک اپاہج کو دیکھا، ایک بے بس کو دیکھا، ایک اپاہج دیکھا، وہ یا تو پیر سے اپاہج تھا، یا تو ہاتھ سے اپاہج تھا، یا تو کان سے نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، یہ زمین پر زندہ کیوں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ فطرت کہتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ میرے منصب کو اللہ نے چھین لیا۔ معزز سامعین توجہ تو کرے، آج دوسرے کو دیکھ کر دوسرے پر تانا شاہی کیے جاتی ہے، لیکن دیکھ توجہ کرے برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کی تو حضرت ابو فطرت نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مجھے پھر سے وہ منصب عطا کر دی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا فطرت کو اس کا منصب عطا کر دے۔ تو برادران ملت اسلامیہ جب آواز آئی حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ امام حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے، جس کپڑے میں لپیٹا گیا ہے، اس کپڑے کو فطرت کے جسم سے مس کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ فرشتے کے پاس جسم نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آقائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کپڑے سے امام حسین کو، جس کپڑے میں امام حسین کو رکھا گیا، اس کپڑے کو فطرت سے مس کر دیا جائے، اس کا بالوں پر آ جائے گا۔ آپ توجہ تو کریں، ابھی امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ایک دن بھی پورا نہ ہوا ہے، ابھی ایک دن بھی ولادت کے نہیں ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ابھی کوئی نماز ادا نہیں کی ہے، ابھی کوئی زہد و تقویٰ ادا نہیں کیا ہے، جب امام حسین کی شان کا عالم یہ ہے کہ فرشتوں کے ان کے کپڑے سے، ان کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ فطرت کے جسم سے مس کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو منصب ملا، جیسے ہی امام حسین کے لباس جو جس کپڑے سے امام حسین کو ملبوس کیا گیا تھا، لپیٹا گیا تھا، اس کپڑے کو اس سے فطرت کو لپیٹا کر مس کیا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کو منصب عطا کر دیا۔ جیسے ہی منصب عطا کیا، حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کو اس لیے پیدا کیا، اس فطرت کو امام حسین کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے اس لیے پیدا کیا کہ جب امام حسین کربلا کی میدان میں سنسار بیابان میدان میں شہید ہوں گے تو ان کے مزار پر یہ جھاڑو کشی کرے گا۔ یہ شان ہے کس کی؟ میرے امام کی، جس کی محفل میں ہم سجائے بیٹھے، یہ شان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ پھر آگے جلدی سماعت کرتے چلے۔ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الحسین منی وعلی من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پھر آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ولادت پر کوئی اذان دیتا ہے، کسی کی ولادت پر کوئی اذان دیتا ہے، کسی کی ولادت پر اگر کوئی پیر صاحب اذان دیتے تو وہ فخر کرتا ہے، اس کے والدین فخر کرتے ہیں کہ میرے بچے کی ولادت پر فلاں پیر صاحب اذان دیے، حسین تیری عظمت میں قربان، حسین تیری رفعت میں قربان۔ برادران ملت اسلامیہ امام حسین کی ولادت پر امام حسین کے کان میں کوئی دنیا دار اذان نہیں کیا، بلکہ مدینے کے تاجدار نے، مدینے کے تاجدار نے اذان کی۔ پھر آگے شان اللہ چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو شہد چٹایا جاتا ہے یا کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن معزز سامعین، میرے امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو امام حسین کو شہد نہیں چٹایا گیا،
بلکہ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیا، جیسے کہ منہ میں ڈالا، اور امام حسین آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو چوس رہے تھے۔ میرا وہ زبان جس کو سب کنچی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرا دلالی ملت اسلامیہ امام حسین آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو چوس رہے ہیں۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا اور نبی امام حسین کو زبان چسا رہے ہیں، زبان چوس رہے ہیں، لیکن ہماری عقیدت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز امام حسین کے دل میں ادھیل رہے ہیں، امام حسین کے سینے میں ادھیل رہے ہیں، اور اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول ہی جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو زبان کے ذریعے کیا دیا، اور امام حسین ہی بہتر جانے زبان کے ذریعے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام حضرت فاطمہ سے کہتی ہے، فاطمہ میرے حسین کو رلایا نا۔ شان دیکھیے میرے نبی کتنی محبت کرتے تھے امام حسین سے۔ فاطمہ میرے حسین کو رلایا، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہے۔ برادران ملت اسلام، پھر آپ دیکھیں تو صحیح، آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین دیکھیے سجدے طویل کرتے، سجدہ لمبا کرتے امام حسین کے لیے، ممبر جمعے کے خطبے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا۔ یہ شان ہے میرے امام کی۔ برادران ملت اسلامیہ، تھوڑا توجہ کیجیے۔ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے مسجد نبوی، امام حسین آئے، دیکھیں کتنی محبت کیا امام حسین آئے۔ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں، امام حسین آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کے درمیان اپنا سر ڈالا اور پار کر کے باہر نکلنا تھا۔ قدم پاک کے دونوں قدموں پاک کے درمیان سے اپنا سر نکالتے اور باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت، اللہ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو کشادہ کیا، اب پیر کو کشادہ کیا نماز کی حالت میں، کس کے لیے؟ امام حسین کشادہ کیا۔ امام کبھی اس طرف ادھر آتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے، کبھی ادھر جاتے، آقا کے قدموں کے درمیان سے کبھی ادھر آتے، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کو لوگ دیکھے، لوگوں کی آنکھیں دیکھی تو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ امام حسین آقا کے قدموں سے کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، لیکن ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ یہ دروازہ زنا ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ آقا حسین کبھی جنت کے اندر جاتے ہیں، کبھی جنت سے باہر، کبھی جنت کے اندر جاتے ہیں، کبھی وہ جنت سے باہر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلام کی یہ شان ہے میرے امام کی۔ ایک واقعہ بیان کروں اور اپنی گفتگو کو آخری لمحے پر لیتا ہوں۔ برادران ملت اسلام کی دیکھیں امام حسین سے آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی، آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی الفت کی، بلکہ اگر کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلام کو امام حسین کھیل رہے تھے، امام حسین کھیل رہے تھے، ان کے پیچھے حبیب ابن مجاہد دونوں چھوٹے تھے، لیکن حبیب ابن مجاہد امام حسین سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ جب امام حسین آگے چلتے تو حبیب ابن مجاہد امام حسین کے پیچھے تھے، اور جہاں امام حسین کا قدم پڑتا وہاں سے امام حبیب ابن مجاہد
مٹی اٹھاتے اور اپنے سر پہ ڈالتے، مٹی اٹھاتے اپنے سر پہ ڈالتے۔ ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حبیب ابن مجاہد آپ امام حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب امام حسین آگے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے جو قدم پاک سے جو مٹی مست ہوتی ہے، جو نشان بنتی ہے، اس مٹی کو اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ برادران ملت اسلام، میرے آقا نے فرمایا کہ حبیب ابن مجاہد کو بلایا جائے، حبیب ابن مجاہد کو بلایا جائے۔ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ عاشق حسین ہے جو کرب و بلا کے میدان میں، کرب و بلا کے میدان میں امام مسلم اور اول محمد کے بعد سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں، سب سے پہلے شہادت کی جام نوش فرمایا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ توجہ کیجیے گا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حبیب ابن مجاہد کو۔ جب حبیب ابن مجاہد آنے کے بعد کہا کہ تمہاری شکایت ہے، تمہاری ایک شکایت ہے۔ فرمایا حضور کیا شکایت ہے؟ فرمایا کہ تم حسین کے قدم کے خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں حضور، میں حسین کے خاک کو، حسین کے قدم ناز کے خاک کو اپنے سر پہ ڈالتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت حبیب ابن مجاہد نے کہا تھا، یا رسول اللہ، سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں، سب امام حسین سے الفت کرتے ہیں، سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں، سب امام حسین سے الفت کرتے ہیں، سب امام حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں امام حسین سے عشق کرتا ہوں، میں امام حسین سے عشق کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلام کا اس وقت امام حسین، اس وقت آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور حبیب ابن مجاہد کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، اے حبیب، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر فرمایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، حبیب ابن مجاہد کی طرف نظر اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے گا، جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت۔ یہ محبت برادران ملت اسلامیہ، تو میں ایک بات کہہ رہا تھا، یہ شان ہے امام حسین، یہ شان ہے میرے امام برادران ملت اسلامیہ۔ حضرت ایک دن آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانب پر حضرت ابراہیم کو بیٹھائے ہوئے۔ یہ ابراہیم کو آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے، اور ایک جانب پر امام حسین تشریف فرما۔ تھوڑا تصور کرنا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک جانب پر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جانب پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسین کی طرف دیکھتے اور کبھی ان سے پیار، اور کبھی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھتے اور ان سے پیار، کبھی ان کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرتے ہیں، کبھی ان سے میرے آقا کبھی ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی امام کی چہرے کو چھوتے، کبھی حضرت ابراہیم کی چہرے کو چھوتے،
کبھی امام حسین سے دلال کرتے، کبھی حضرت ابراہیم سے دلال، اتنے میں حضرت جبریل آئی اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دے دیں ایک رکھ۔ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک دے دیں ایک رکھ۔ توجہ، آقا نے میرے امام سے کتنی الفت، آقا نے امام حسین سے کتنی الفت، آقا نے امام حسین سے کس قدر پیار کیا۔ آج ہم امام حسین کے نام پر ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا تھا؟ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین ہمیں محرم کس طریقے سے منانا چاہیے، ہمیں محرم اس طریقے سے منانا چاہیے۔ ہم عبادت و ریاست میں اس مہینے کو گزارتے، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، امام حسین اگر قربانی نہ پیش کرتے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج لوگ امام حسین کے نام پر تماشا کرتے ہیں، ڈنکا، بیل باجا بجاتے ہیں۔ ہمیں آپ بتائیں تو صحیح، اور اگر کوئی مولوی سمجھائے تو یہ ڈائریکٹ ہے کہ یہ یزید کے خلاف۔ اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ بیل باجا کی تماشا نہ کرو، امام حسین کے نام پر امام حسین کے کردار کو زندہ کرو، اگر کوئی مولانا، کوئی امام صاحب یہ کہہ دے تو پورا محلہ اب اس کے پیچھے جڑ جائے گا، جھک جائے گا کہ مولانا یزید ہو گیا، ہمیں یاد حسین منانے سے روک رہا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے امام حسین کی یاد رکھنا۔ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، کربلا کے میدان میں بیل باجا اور تاشا کس نے بجایا؟ یزید نے۔ 6 ماہ کے الیاصغر کو شہید کر بیل باجا کس نے بجایا؟ یزید نے۔ 18 سال کے قاسم شہید کر علی اکبر کو شہید کر علی اصغر کو شہید کر۔ اہل بیت کا گھر اجاڑ کر باجا کس نے بجایا؟ میں بھی کہتا ہوں، تمہیں باجا بجانے کا اتنا شوق ہے، ڈی جے نکالنے کا اتنا شوق ہے، کدکنے اور بھانگنے کا اتنا شوق ہے، تو امام حسین محرم ہی میں تم، ہم بھی اجازت دیں گے تمہیں، لیکن ایک شرط، جب تمہارے گھر پر ہمارے باپ کا جنازہ نکلے یا تمہارے بیٹے کا جنازہ نکلے تو اس وقت تم بیل اور باجے بجانا، اس وقت تم تاشے بجانا، اس وقت تم عیاشیاں کرنا۔ بیٹے کے جنازے پر تم اس طریقے سے غمگین ہو جاتے ہو جیسا کہ لگتا کہ کئی پہاڑ ہمارے سینوں میں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد کس کے صدقے میں ملا؟ اسی کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ آج جو اولادیں والدین کی تعظیم کرتی ہے، کس وجہ سے؟ کردار حسین کی وجہ سے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ ہمیں فکر بتائیں کہ ہم کردار یزید کو زندہ کر رہے ہیں۔ عیاشیہ، بیل باجے، ڈھول تاشے کس نے بجایا؟ یزید نے بجایا۔
برادرانی ملت اسلامیہ یہ ساری چیزیں فحش ہے، بیکار ہے، اسے محفوظ ہو جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن امام حسین نے دامن پکڑ کر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر پوچھ لیا جس دین کے لیے میں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا تھا، تم اس دن بہن باجے اور تاشے کو جا رہے، کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ سوچا ہے کبھی سوچو تو صحیح، کبھی فکر تو کرو۔ ہمارا گھر لوٹتا ہے، ہمارے گھر میں ایک جنازہ نکلتا ہے تو کئی سال کئی مہینوں تک معزز سامعین ہم مسکرانا بھول جاتے تھے۔ حسین تیری عصمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیری شوکت کو سلام۔ یہ 6 ماہ کے علی اصغر جنازہ اٹھایا ہے، وہی 18 سال کی اکبر کا بھی جنازہ۔ ہمیں محرم کس طرح منانی چاہیے؟ ہمیں محرم اس طریقے سے منانی چاہیے کہ ہم سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم محرم میں ایک محرم سے لے کر کم سے کم 10 محرم تک روزے کا اہتمام، اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم روزے کا اہتمام، تلاوت کلام اللہ کریں، اہل بیت کی تعظیم اپنے بچوں کے دل میں پلائے، اپنے بچوں کو اہل بیت کی تعظیم کرنے کا طریقہ بتائے، عشق جگائے، محبت جگائے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر قربانی نہ دیتے تو یہ مذہب ہمارے پاس نہ، یہ دین ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ آپ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں محرم الحرام کے موقع سے امام حسین کی یادیں بنانی چاہیے، قرآن خوانی کروائیں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، میلاد خوانی کا اہتمام کریں، عیاشیوں سے بچیں، فحش باتوں سے بچیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ اور آگے بڑھے تو اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو کل یزید نے کیا تھا، اہل بیت کا گھرانہ لوٹنے کے بعد، آج میری قوم سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے قوم میں سادات بھی ہے، معتبر لوگ بھی ہیں، سب کی بات نہیں کرتا۔ کچھ جاہل جو علم سے وابستہ نہیں، معزز سامعین، وہ اس طریقے کے کارنامے کرتے ہیں۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ امام حسین کے لیے اگر امام حسین سے سچی محبت کرتے ہو تو کردار یزید کو زندہ نہ کرو بلکہ کردار حسین کو زندہ کرو۔ برادرانی ملت اسلام کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو عمل کرو، پہ عمل کرو۔ برادرانی ملت اسلام ہمیں محرم کے مہینے میں کرنا کیا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ ہمیں عیاشیوں سے بچنا چاہیے۔ آج جو ہماری قوم یہ 10 تلے، 8 تلے اور 12 تلے اور 4 تلے اور 5 تلے کی تعزیہ بناتی ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، علماء اور اعلیٰ حضرت عزم برکت نے فرمایا کہ تعزیہ جائز ہے، لیکن کیسا تعزیہ؟ وہ ایسا تعزیہ ہونی چاہیے، ایسا تعزیہ ہونی چاہیے آج کے تعزیے کی طرح نہیں کہ 10 مہینے کا تعزیہ بنایا جائے، 8 مہینے کا تعزیہ بنایا جائے، 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے کا تعزیہ بنایا جائے، بلکہ امام اجل بلکہ اعلیٰ حضرت عزم برکت نے فرمایا کہ اگر بنانا چاہتے ہو، اگر غم حسین منانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ امام حسین کے قبر کے متعلق جو امام حسین کا قبر ہے اس کے جیسا بناؤ اور پھر اسے لے کر گھومو نہیں، اسے گھماؤ نہیں، بلکہ اسے ایک جگہ رکھ کر برادرانی ملت اسلامیہ اس کی زیارت کرو۔ لیکن معزز سامعین، آج ہم نے تعزیہ کو کیا سمجھ لیا؟ آج ہم بلکہ سرکار مختار اشرف الجیلانی جو پچھوکیا کی سرزمین پر تشریف فرما کے جو تشریف فرما کے جو ہزاروں لوگ روزانہ ان کی دربار سے مرادیں پاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ مروجہ تعزیہ
جو آج خرافات تعزیہ میں ہو رہی ہے وہ تعزیہ حرام ہے، تعزیہ داری حرام، تعزیہ میں چندہ دینا بھی حرام، اور تعزیہ کا سامان مسجد میں رکھنا بھی حرام، اور تعزیہ کو ادب کے نگاہ سے دیکھنا بھی حرام۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضور مختار اشرف الجیلانی کی چوچا کے مقدس سرزمین سرکار کلا جی نے کہتے ہیں، وہ فرماتے۔ لیکن برادران ملت اسلام کا اگر منع کر دیا جائے قوم کو تو قوم کہے گی سب سے بڑا یزید، یہ ہمیں غم حسین منانے سے روک رہا ہے، یہ غم حسین ہے، یہ غم حسین منانے کا طریقہ ہے۔ معزز سامعین، یہ غم حسین منانے کا طریقہ نہیں ہے، غم حسین منانے کا طریقہ یہ ہے کہ معزز سامعین آپ روزے کا اہتمام کریں، آپ روزے کا انتظام کریں، روزے کا اہتمام کریں، نماز و مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، میلاد خوانی کا انتظام کریں۔ برادران ملت اسلام کا اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے تو امام حسین کے نام پر سبیلے کھلائے، اب بلکہ اگر اللہ نے اس قابل نہیں بنایا ہے تو چینی ہی سے تو شربت ہی پیدا کر، شربت ہی سے امام حسین کے نام پر شربت پلاؤ، اگر شربت نہ ہو سکے تو پانی ہی ملے تو امام حسین کے نام پر صرف پانی ہی پلاؤ۔ اس لیے کہ سیاستہ کی ایک حدیث یاد آتی ہے، تھوڑا سماعت کریں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے۔ برادران ملت اسلام کا ایک فاحشہ تھی، ایک زناکاریہ عورت تھی، برادران ملت اسلام کی ایک زناکار عورت ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ سیاستہ کی حدیث موجود ہے، ایک کتے کو پانی پلا دیا تو برادران ملت اسلام کا اس کتے کو پانی پلانے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولت عطا کی اور اسے جنت عطا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ کر لیجیے، ایک فاحشہ زناکار عورت اگر کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اگر امام حسین کے نام پر جانوروں کو نہیں اور امام حسین کے چاہنے والے کو اگر شربت پلا دی جائے، اگر سبیلے پلا دیا جائے تو برادران ملت اسلام کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کیوں نہ کرے گا۔ اور پھر ایک نقطے کی بات یہاں پر یہ سماعت کرے کہ برادران ملت اسلام کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو سبیلے کھلاتے ہیں، جو پانی کی جو شربتیں تقسیم کی جاتی ہے، برادران ملت اسلام کے میرے امام کہیں گے کہ آج شربت تیری ملکیت ہے، پلا لے، آج شربت تیری ملکیت ہے، میرے نام پر پلا دے، میرے نام پر بانٹ دے، کل حوض کوثر میری ملکیت ہوگی، پانی تیری ملکیت ہے، تو پلا رہا ہے، حوض کوثر میری ملکیت ہے۔ میں برادران ملت اسلامی یہ شان تو امام حسین کے نام پر سبیلے چڑھائے، شربت کا اہتمام کریں، یہ ساری خرافات چیزوں سے بچے۔ برادران ملت اسلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا اپنے پیارے حبیب کے سب کے خیر جو بیان کیا گیا اس میں کوئی ایسی لفظ خطا غلطی اب جب پوری زندگی ہو گئی ہو تو مولا تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ جو باتیں عرض کی گئی بیان کیا گیا اس پر سب سے پہلے کیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ